لوگوں کے ساتھ تمہارے جو حقوق کے تعلق ہیں ان کا خیال رکھو، اور یہ والدین سے شروع ہو کر کے ہمسایوں تک، اور یہ اپنے اعزاء و اقرباء سے شروع ہو کر کے جو ہیں وہ ہر انسان تک مختلف لوگوں کے حقوق ہیں جو ہمارے ذمہ ہیں، اور ہمیں ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انسان کے جو ہے وہ اخلاقیات کا اور حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اس کا حسن سلوک کیا ہے۔ اولاد کے حقوق بھی سارے پورا کرتے ہیں، مشکل کاٹ کر کے اولاد کے حقوق ماں باپ پورا کرتے ہیں۔ اس طرح جو ہے وہ اولاد ماں باپ کے حقوق پورا کرنے کے لیے بھی سرگرم ہوتی ہے، چند جو ہے وہ لوگوں کے علاوہ۔ لیکن بہت ساری ہماری کوتاہی جو ہے وہ بیوی کے حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہوں۔ اور ازواج مطہرات کے ساتھ حضور کا جو حسن سلوک تھا وہ کائنات میں کسی سے پوشیدہ نہیں۔ جب وصال ہوا حضور کا تو حضور کے نکاح میں 9 ازواج تھی، اور 9 میں سے کسی ایک کو بھی رسول اللہ پر شکایت نہیں تھی۔ اور دوسری جانب بیویوں کا شوہر کے ساتھ رویہ، یہ بھی ایک بہت اہم موضوع ہے اور بڑا حساس موضوع ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کی زندگیاں ملاحظہ کی جا سکتی ہیں، اور پھر ان کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو رویہ تھا وہ کتنا دل آویز اور کتنا خوبصورت تھا۔ گھر میں رہتے ہوئے شکر رنجی کا ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس میں اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو بیوی کا رویہ شوہر کے ساتھ کتنا دل آویز ہونا چاہیے۔ صرف ایک روایت سن لیجئے جو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ حضور نے فرمایا، عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو تب بھی مجھے پتا ہوتا ہے، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو تب بھی مجھے خبر ہوتی ہے۔ تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ فرمایا، جب معاملے رضا والے ہوتے ہیں تو باتوں میں بات چلتی ہے اور قسم کی نوبت آتی ہے تو تم کہتی ہو لا ورب محمد، مجھے محمد کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب کوئی شکر رنجی ہوئی ہوتی ہے اور پھر باتوں میں قسم کی نوبت آ جائے تو تم قسم کی نوبت جب آئے تو کہتی ہو لا ورب ابراہیم، مجھے ابراہیم کے رب کی قسم۔ تو اس وقت مجھے پتا ہوتا ہے کہ اب طبیعت میں کوئی ملال ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے جب یہ ارشاد فرمایا تو ام المومنین نے عرض کی، ما احجرو الا اسمک، حضور نام چھوڑتی ہوں دل میں آپ ہی بستے ہیں۔ اب مجھے بتائیے یہ کتنی حساسیت ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور سے کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو اس ناراضگی کی خبر پورے محلے کو نہیں ہوتی، اس ناراضگی کی خبر جو ہے وہ پورے سسرال والوں کو، میکے والوں کو نہیں ہوتی، ہمسایوں کے ساتھ باتیں نہیں ہوتی کہ آج کل ہماری تلخی چل رہی ہے، بلکہ اتنا باریک پیرایا ہے ناراضگی کے اظہار کا کہ بس جب قسم کی نوبت آئے تو لا ورب محمد کی جگہ لا ورب ابراہیم کہا جاتا ہے۔ تو یہ سمجھنے والی بات ہے کہ شوہر اور بیوی کا رشتہ کتنا نازک ہے، اور شوہر سے اگر کوئی گلہ شکوہ پیدا بھی ہو جائے تو بیوی کو اس کا اظہار کتنے خوبصورت پیرائے میں کرنا چاہیے، نہ کہ جنگ و جدل کا ماحول پیدا کر دیا جائے۔ ہمارے خاندانوں میں، ہمارے گھروں کے اندر جو ازدواجی زندگیاں ہیں وہ بہت ہی زیادہ تلخ ہیں، الا ماشاءاللہ سویر سے لے کر شام تک ایسی کہانیاں سامنے آتی ہیں۔ یہ شکوہ ہوتا ہے بہو کو کہ مجھے ساس اچھی نہیں ملی، اور یہ شکوہ ہوتا ہے نندوں کو کہ ہمیں بھابھی اچھی نہیں ملی۔ میں نے اس کو مان لیا، میں تسلیم کر لیا۔ میں کل بھی کسی کو کہہ رہا تھا، میں نے کہا یہ تسلیم کر لیا کہ تمہیں ساس اچھی نہیں ملی، لیکن تم عزم کرو کہ جب میں ساس بنوں گی تو اچھی ساس بنوں گی، لیکن یہ نہ ہو کہ کل تو شکوہ کرے کہ مجھے آج بہو اچھی نہیں ملی۔ جو شکوہ آج تیری ساس کو تیرے ساتھ ہے اور جو تو کہہ رہی ہے، تو ایسا نہ ہو اس انداز سے یہ ایک ایک ادا نوٹ کرتی جا کہ ساس میں کیا کیا کوتاہی ہوتی ہے جس سے بہو اذیت میں ہوتی ہے، یہ نوٹ کرتی رہے۔ کل تو نے بھی ساس بننا ہے، تو اچھی ساس بن کے دکھانا۔ اور میں نندوں کو بھی کہتا ہوں، آج تمہیں بھابھی اچھی نہیں ملی، لیکن تم نگاہ میں رکھو کہ کون کون سی غلطیاں ہوتی ہیں جو ہے وہ اذیت کا سامان ہوتی ہیں، اور
کل تم نے بھی کسی کی بھابھی بننا ہے اور کسی کے گھر جانا ہے، اتنی خوبصورتی کے ساتھ تم زندگی گزارنا کہ لوگ آشش کریں، تو یہ کیا شکوہ ہے کہ مجھے ساس اچھی نہیں ملی، مجھے جو ہے وہ بھابھی اچھی نہیں ملی؟ تو اگر یہ تمہارے ساتھ حادثہ ہو گیا ہے تو پھر تم جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ یہ حادثہ نہ ہونے دینا، اور یہ کوشش کرنا کہ اچھے انداز سے آگے بڑھنا۔